بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دونوں جہان میں مسلمان کی نیک نامی کا بہترین سامان اس کی اچھی اخلاق ہیں۔ اچھی اخلاق والا دنیا میں جس طرح ہر دل عزیز اور سب کا پیارا ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ بڑے بڑے درجات و مراتب سے سرفراز ہو کر جنت کا مہمان بنتا ہے۔ اس عنوان پر چند حدیثوں سے ہم روشنی ڈال رہے ہیں۔ حدیث نمبر 1، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس کو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ یہ حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ میرا محبوب وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ یہ حدیث مشکات میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 پر ہے۔ حدیث نمبر 3، قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سب سے بہترین چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی اخلاق۔ یہ حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431 پر ہے۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں عمل میں سب سے زیادہ بھاری عمل اچھی اخلاق ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فحش کلامی کرنے والے بے حیا آدمی کو بہت ناپسند فرماتا ہے۔ مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 431۔ حدیث نمبر 5، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ مومن اپنے اچھے اخلاق کی بدولت اس مسلمان کے مرتبے کو پا لے گا جو رات بھر نماز میں کھڑا رہتا ہو اور دن بھر روزہ دار رہتا ہو۔ یہ حدیث پاک مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 423 پر ہے۔ حدیث نمبر 6، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرماتے ہوئے مجھ سے یہ فرمایا کہ تم جہاں بھی رہو خدا سے ڈرتے رہو، اور ہر بدی کے بعد کوئی نیکی کر لو تو یہ نیکی اس بدی کو مٹا دے گی، اور تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملو۔ یہ حدیث مشکات جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 432 پر ہے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں کو خبر نہ دے دوں، کیا میں تم لوگوں کو خبر نہ دے دوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرا محبوب اور سب سے زیادہ میرا مقرب کون ہوگا؟ وہ کون؟ وہ کہ تم لوگوں میں جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ حدیث نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلی بات جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے، جو انسان تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے ملاپ کرو۔ یہ حدیث پاک کنز العمال جلد نمبر 40 اور حدیث صفحہ نمبر 267 پر ہے۔ حدیث نمبر 9، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ تم لوگ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ کون سی چیز لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اچھی اخلاق۔ اور کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کون سی چیز سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گی؟ وہ یہ ہے منہ اور شرمگاہ۔ حدیث نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ اچھی اخلاق کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ یقیناً جنت میں لے جائے گا۔ یہ حدیث پاک کنز الامال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 5 پر ہے۔ تشریحات و فوائد۔ اس عنوان کی مذکورہ بالا 10 حدیثوں کا حاصل یہی ہے کہ اخلاق حسنہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور اچھی اخلاق والے مسلمان جنتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اپنے کو اخلاق حسنہ اور اچھی اخلاق کے ساتھ آراستہ کرے، اور ہمیشہ اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرتا رہے، اور واضح رہے کہ اخلاق حسنہ اور اچھی اخلاق وہی ہیں جو رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کے مطابق ہوں۔ دنیا کے لوگ کسی عادت کو لاکھ پسند کریں، لیکن اگر وہ اخلاق نبوت کے خلاف ہے تو ہرگز وہ اچھی اخلاق میں شمار نہیں ہوگی۔ اور اگر دنیا والے کسی عادت کو لاکھ برا سمجھیں، لیکن اگر وہ اخلاق نبوت کے مطابق ہوں تو یقیناً وہ اخلاق حسنہ اور اچھی اخلاق میں شمار کی جائے گی، کیونکہ ہر اچھائی اور برائی کا معیار شریعت مطہرہ اور سنت مبارکہ ہی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ اس عنوان کے حدیث نمبر 9 میں جو یہ آیا ہے کہ سب سے زیادہ جو چیز جہنم میں داخل کرے گی وہ 2 چیزیں ہیں، منہ اور شرمگاہ۔ ظاہر بات ہے کہ ان دونوں اعضاء سے اکثر گناہ ہوتے ہیں، مثلا لقمہ حرام کھانا، کفر و شرک کی بولیاں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی، چغلی، بہتان، گالی گلوچ، یہ سارے گناہ منہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زناکاری وغیرہ گناہوں کا سرچشمہ شرمگاہ ہی تو ہے۔ حدیث کا حاصل مطلب یہ ہے کہ مومن کو لازم ہے کہ اپنے ان دونوں اعضاء پر کنٹرول رکھے اور ہر وقت ان کی حفاظت کرتا رہے کہ ان دونوں سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، ورنہ اگر ذرا بھی ان دونوں کی لگام ڈھیلی ہو گئی تو یہ دونوں اعضاء شریر گھوڑے کی طرح سر پٹ دوڑ کر تمہیں جہنم میں گرا دیں گے۔